اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جو پروگرام لے کر میں آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں وہ پروگرام ہے نکاح کے متعلق۔ دوستوں، اس زندگی میں یعنی شادی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم اس کا اندازہ کریں تو عورت اپنے صنف نازک ہونے پر عش عش کر اٹھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کل شادی کے بندھن کو جس طرح مسائل کا پٹارا اور خواہ کا جھنجھٹ تصور کیا جاتا ہے۔ عورت کا غلط خیال یہ بن گیا ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کر وہ برتن مانجھے یا جھاڑو پوچھا ہاتھ میں لے کر شوہر کی حیوان غیر ناطق خادمہ بن جائے اور اس کے بچوں کی آیا بن کر اپنی تمام آزادیاں اور خواہشات کو ختم کر دے۔ دوستوں، عورت اگر واشگاف نصوص قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ رحمن الرحیم کی رحمانیت صنف نازک عورت پر کس قدر مہربان ہے۔ اس نے نکاح کے ایک ایک قدم پر ایسے انعامات اور اجر کا اعلان کیا ہے کہ ایک عورت نکاح کے بندھن میں بندھ کر دنیا جہان کما سکتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی چاہ کو اللہ تعالیٰ کی چاہ کے مطابق کر لیں، تھوڑی سی نیت کی اصلاح کر لیں اور وہ تمام مراحل جن سے ایک شادی شدہ عورت گزرتی ہے وہ اس کے لیے اعمال صالحہ اور جنت کے داخل ہونے کا سبب بن جائیں گے۔ دوستوں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ عورتوں کی خصلتوں کی تعریف اور ان کے درجات کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے مگر گھر کو برباد نہ کرے، یعنی اجازت اور مناسب مقدار میں خرچ کرے، تو اس خرچ کا عورت کو ثواب ملتا ہے بسبب اس کے خرچ کرنے کے اور اس کے شوہر کو بھی اس کے کمانے کے۔ عورت کمانے کی مکلف نہیں ہے، مطلب عورت کمانے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر احسان فرمایا ہے کہ گھر میں بیٹھی رہے، نہ کماتی ہے، نہ بازاروں اور سواریوں کے دھکے کھاتی ہے، مگر خیرات کرنے کا ثواب پھر بھی پا رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور وہ شوہر اس سے راضی ہے تو اسے اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والی اور شب بیداری کرنے والی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو درد زا ہوتا ہے تو آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان مخفی رکھا گیا ہے، جو اس سے چھپا کر رکھا گیا ہے، جس کی اسے خبر بھی نہیں ہے، پھر جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں نکلتا ابھی کہ اس کو ایک نیکی نہ ملتی ہو۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑ جائے تو اسے راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ دوستوں، ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ ہر گھونٹ پر اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب مدت رضاعت پوری ہو جاتی ہے تو فرشتہ اس کے کندھے پر شاباشی سے ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے تمام صغیرہ اور کبیر گناہ معاف ہو گئے۔ اب جو عورت اپنے آپ کو بچوں کی آیا سمجھتی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ آیا تو ہر مہینے چند روپوں میں معاوضہ وصول کرتی ہے، مگر اللہ غفور الرحیم نے ایک ماہ کا معاوضہ کس قدر زیادہ مقرر کیا ہے کہ اگر اس کے ایک دن کے ثواب کو شمار کیا جائے تو وہ کئی اعتبار سے مرد سے آگے نکل جاتی ہے۔ لیکن جو عورتیں اللہ کے قانون سے ٹکراتی ہیں اور بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، جن پر اپنی جسمانی فٹنس کا بھوت سوار رہتا ہے، ان عورتوں میں سینے کے کینسر کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جسمانی مشین کا خالق ہے اور اس کی ایک ایک رگ سے واقف ہے۔ اگر اس نے رضاعت کا حکم دیا ہے تو یقیناً اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے،
اور ماہرین نے اس کے کئی فوائد بتائے ہیں۔ جو عورت دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو وہ بہت جلد اسمارٹ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دوسرے بچے میں قدرتی وقفہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بھوک میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ماں مختلف اور زیادہ خوراک لیتی ہے جو بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے تمام تر ضروریات کو پورا کرتی ہے اور بچے کے بڑا ہونے پر اس کی تربیت کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے فائدے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا بچہ مر جائے تو وہ بچہ اپنی ماں کو گھسیٹ کر بہشت یعنی جنت میں لے جائے گا، جبکہ ثواب سمجھ کر وہ عورت اس پر صبر کرے۔ دوستوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ ماں بنے تو اجر و ثواب کے خزانے کھول دیے، اور اگر ماں نہ بن سکے، بچہ ضائع ہو جائے، تب بھی جنت میں داخلے کی بشارت سنا دی گئی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے تو ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو دوستو اس سے معلوم ہو گیا کہ عورت صنف نازک ہے، اس کی نازکی کا خیال جتنا ہمارے دین، ہمارے مذہب اسلام نے رکھا ہے وہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ اگر وہ فرائض بھی ادا کر رہی ہے تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حصے میں رشک کا ثواب لکھا ہے۔ وہ ثواب اس طرح ہے جو مردوں پر جہاد لکھا ہے۔ پس جو عورت ایمان اور طلب ثواب کی راہ سے رشک کی بات پر، جیسے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا، صبر کرے گی تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہاں عورت کو رشک کرنے کا ثواب ہے، وہیں عورت کے لیے دیکھیے کتنی ویسی بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر، اور ایک عورت کی نیکوکاری یعنی ایک عورت کا نیک کام کرنے کا 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر میں گھر کے کام کرنا جہاد کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ ہوں کہ مرد جمعہ اور جماعت، عیادت مریض، جنازہ، حج اور عمرہ، حفاظت سرحد اسلامی کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا یا حق شوہر ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہنا اور شوہر کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق اس کا اتباع کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیویوں، یاد رکھو کہ تم میں جو نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گی، پھر جب ان کے شوہر جنت میں آئیں گے تو ان عورتوں کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا، سرخ اور زرد رنگ کی سواریوں پر، اور ان کے ساتھ ایسے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ دوستو دیکھیں اللہ رحمان الرحیم کی مہربانی کہ عورت صرف ایمان کی حفاظت اور ضروری فرائض کی ادائیگی کرتی رہے، لیکن جنت میں مردوں سے بھی پہلے پہنچ جائے گی۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس نے اپنے راستے کے تمام کانٹے خود ہی چن لیے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلاتے ہیں یا مغربی سوچ کے دھارے میں بہنا پسند کریں گے کہ اس راستے میں نہ دنیا کا سکون، نہ اولاد اور شوہر کا۔ اللہ تعالیٰ بھی ناراض۔ اگر آپ پڑھا لکھا ہونے کا رونا رو رہی ہیں تو آپ کی پڑھائی اور ذہانت کی اصل ضرورت آپ کے گھر کو ہے، آپ کے بچوں کو ہے۔ اگر آپ عالمہ فاضلہ ہیں تو آپ کے آغوش میں پروان چڑھنے والا بچہ تربیت کے لحاظ سے کسی ولی سے کم نہ ہو۔
मगर अफसोस इस बात का है कि चंद सिक्कों की खातिर दूसरे के बच्चों को तरबियत और इस्लाम के रंग में रंगना चाहते हैं और अपना चिराग आंधियों के हवाले कराते हैं। दौलत को बच्चों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत समझते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वालिदैन की मोहब्बत और दीनी खतूत पर तरबियत है। इसलिए माँ को कमाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाप की कमाई ही काफ़ी है। बाप कमाई का ज़िम्मा उठाए और माँ तरबियत का ज़िम्मा, फिर दोनों की मोहब्बत इस पत्थर को हीरा बना देगी। आज मगरिब ने हमारी इस सोच को ख़त्म करके अपने मंसूबे कामयाब बनाए हैं। दोस्तों, ये तमाम अहादीस जो मैंने आपको बताई, ये सब किंजुल आमाल से है। आखिर में इस दुआ के साथ कि ए मेरे रब, तो कतरे से वो काम ले सकता है जिससे दरिया आजिज हो, ज़र्रे को वो वसात बख्श सकता है जिससे सहरा महरूम हो, एक फूल को ले हाथ गुलिस्तां की महक अता कर सकता है और एक ही मौज के मचलने से समंदर के सन्नाटों को तूफान में बदल सकता है। तो 4 दिन की इस ज़िंदगी में हमसे वो काम ले जो यहाँ करना चाहिए, उससे बचा जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रोग्राम को शेयर करें, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।